دوستوں، ساتھیوں، جیے سندھ اور جیے دنیا کی ساری مظلوم قومیں۔ میں آج اپنی اس بات چیت کی جو گفتگو مجھے آپ سے کرنی ہے اس کی شروعات بھٹائی سائیں کے میں اس شعر سے کروں گا۔ سندھی میں ہے بھٹائی سائیں کا شاہ جو رسالو اور میرے ہاتھ میں ہے۔ بھٹائی سائیں کہتے ہیں کہ پچھوئی جان دوست تاں پاسے کر پرہیز کھے، جنی ڈٹھو ہوت تن دین سبھئی دور کیا۔ یعنی شاہ صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں حق اور صداقت کی تلاش کرنی ہے تو اپنے آپ کو مذہبی پابندیوں سے ہٹاؤ، دور کرو، اور مذہبی پابندیوں سے اگر ہٹو گے تو تمہیں حق اور حقیقت اور صداقت صحیح معنی میں نظر آئے گی اور سمجھ میں آئے گی۔ آج کل ہمارے خطے کی جو صورتحال ہے، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، اپنی ذہنی سادگی کی وجہ سے گزشتہ 70-75 سال سے، جب سے تقسیم ہند ہوئی ہے، بھارت کی جب سے تقسیم ہوئی ہے، ہم لوگ اس خطے کے جو بھی لوگ ہیں اور جو بھی اقوام یہاں پر رہتی ہیں، پاکستان، ہندوستان اور اس ریجن میں، ہم بہت بڑی گمراہی اور دھوکے، خوش فہمی اور خود فریبی کا مسلسل شکار ہوتے رہے ہیں۔ ہمیں یہ باور کرایا گیا، ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا، ہمارے ذہنوں میں یہ سازشیں انٹرنیشنل جو پاورز تھے ان کے سیاسی اور عسکری اور اسٹریٹجک مفادات کی خاطر جب انہوں نے بھارت کو تقسیم کیا، اس تقسیم سے پہلے کوئی نفسیاتی آئیڈیالوجی پریکٹیکلی اور تاریخی نہیں، نفسیاتی ایک آئیڈیالوجی ان کو آگے لانی تھی تاکہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے اور برے صغیر کے اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو، ان کی اتنی بڑی ٹیریٹری کو تقسیم کرو، توڑو، کمزور کرو۔ اور انگریزوں نے اس کا جو حل نکالا وہ یہ تھا کہ مذہب کے نام پر بر صغیر میں رہنے والے دو بہت بڑے مذاہب کے جو پیروکار تھے، ویسے تو جین مت بھی تھا، یعنی صرف سناتن مذہب نہیں ہے بھارت میں جس کو ہندو کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، ہندو مذہب نہیں ہے، ہندو سندھو کا ایک یعنی دوسرا لفظ ہے جسے ہم سندھو سے ہم سندھی ہیں۔ اسی طرح سندھو کو ہی فارسی لوگ اور یہ ایرانی اور یونانی ہند کہتے تھے، انڈ کہتے تھے، انڈس کو انڈ کہتے تھے جہاں سے انڈیا نکلا، اور سندھو کو یہ لوگ ہند کہتے تھے، عرب اور ایرانی۔ تو ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن جین مت، وہ جو سناتن مذہب ہے اور بدھ مذہب کے لوگ ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، یہ سارے ہم لوگ جو رہتے تھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں جو لوگ رہتے تھے وہ یا تو سناتن مذہب کو ماننے والے تھے یا مسلمان مذہب کو ماننے والے تھے، اسلام کو ماننے والے تھے۔ انگریزوں کو پتہ تھا کہ مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان میں آگہی نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ مذہب کے نام پر بہت اچھے طریقے سے ان لوگوں کو
بھڑکایا جا سکتا ہے اور ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کو اگر مذہب کے نام پر کوئی جھوٹی ایسی فتوائیں اگر یا کوئی ایسا جھوٹا واقعہ سنا دو تو یہ بالکل جذباتی اور ٹیز ہو جائیں گے, مشتعل ہو جائیں گے, اور نتیجے میں بر صغیر کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. شروعات جو انگریزوں نے کی, میں گزارشیں کرتا رہا ہوں, بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو, عوام کو, سیاسی کارکنوں کو پتہ چلے کہ 58 یہ جو 57 کی جو 1800 کی یہ جو بغاوت تھی انگریزوں کے خلاف, اس کے بعد انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں یہ بر صغیر کے لوگ کبھی بھی یعنی ہندوستان پر حکمران کی حیثیت میں قبول نہیں کریں گے, برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ طویل غلامی کے بعد ان لوگوں کے اندر ایک قسم کی یعنی بغاوت ان کے ذہنوں میں جنم لے رہی ہے. اور 1857 کی جو بغاوت تھی اس میں بلا تفریق, کیونکہ 1857 سے پہلے بر صغیر میں ہندوستان میں کوئی بھی مذہبی نفرت اور منافرت اور یہ جو اختلاف تھا اور یہ جو دوریاں تھیں یہ نہیں تھی. ایک نیشن کے طور پر سارے لوگ اکٹھے رہتے تھے. اور 1857 کی جو بغاوت تھی انگریزوں کے خلاف, اس کے بعد انگریزوں کو احساس ہوا کہ اب ہمیں یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے. نتیجے میں انہوں نے 1857 کے بعد ایک پلاننگ کرنا شروع کی کہ اب اس بر صغیر کو ہم جا تو ویسے بھی رہے ہیں لیکن اس کو توڑیں کیسے. اور ان کو مذہب ایک ایسا نفسیاتی ہتھیار اور ایسی نفسیاتی یعنی مشتعل کرنے والی ایک سائیکولوجیکل ایک ویپن ہاتھ آ گیا, جس کے آدھار پر بنیاد پر انگریزوں نے یعنی بر صغیر کو توڑنا شروع کیا اور چاہا. اس کے بعد آتے ہیں 1905. میں گزارشیں کرتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ کا جو بنیاد تھا وہ 1906 میں پڑتا ہے. مسلم لیگ 1906 میں بنتی ہے, لیکن انگریزوں نے پہلی مرتبہ بر صغیر کے یعنی ایک حصے کو جو بنگال تھا, جس کو ابھی بنگلہ دیش اور ایک بنگال انڈیا کے اس میں ہے, تو بنگال کی جو بہت بڑی آبادی تھی ان کو انگریزوں نے مسلم میجارٹی اور ہندو میجارٹی کے آدھار پر تقسیم کیا. کب کیا؟ 1905, یعنی جب مسلم لیگ کا کوئی وہ کہتے ہیں نا دور دور تک نشان نہیں تھا, مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں تھا اور کہ مذہب کے نام پر بھی کوئی نظریہ اور قومیں ہوتی ہیں. لیکن 5 میں جب تقسیم کیا گیا بنگال کو, تو وہاں کیونکہ لوگ پڑھے لکھے تھے, بنگال میں ٹیگور تھا, دوسرے تھے, اور ایک نیشنل موومنٹ نے اور قومی آگہی نے جنم لیا اور ایک بہت بڑے مظاہرے ہوئے جن کو انگریزوں کو یہ فیصلہ جو ہے یہ واپس لینا پڑا. مذہب کی تقسیم کا یہ فیصلہ ان کو واپس لینا پڑا. اور کیوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اس سازش کو میچور تو کر نہیں سکے ہیں جب تک اس کو آئیڈیالوجیکلی اس سازش کو نظریہ بنا کر اور سازش میں دلالوں کو سیاسی لیڈر بنا کر جب تک سامنے نہیں لایا جائے گا, مسلمانوں کے سامنے مسلمان لیڈرشپ لائی جائے, اس سازش کو نظریہ اور دلال کو ایجنٹ کو لیڈر بنا کر انہوں نے بر صغیر کے اندر یعنی مسلم لیگ کا بنیاد بھی رکھا. اور پھر آگے چل کر پہلے تو جناح اس کا حصہ نہیں تھا, آگے چل کر ایک یعنی فارن ریٹرن جو تھا, ایک وکیل پڑھا لکھا, انگلش پڑھا لکھا جناح, اس کو یہ آگے لائے. اور یعنی وہ جو دلال تھا وہ لیڈر بن گیا اور سازش جو تھی وہ نظریہ بن گئی, جس کو میں 2 قومی نظریہ نہیں بلکہ 2 قومی سازش کہتا ہوں. اور اس طرح جو ان کی 5 کی جو تقسیم جو ناکام ہو گئی, انہوں نے پھر پلاننگ کی, 6 میں بنیاد ڈالا اور آہستہ نفرتیں اتنی نفرتیں انہوں نے پھیلائی کہ بر صغیر جو 1857 میں انگریزوں کے خلاف بر صغیر کے لوگوں میں, ان کے ذہنوں میں, دلوں میں جو آگ اور جو نفرت اور جو غصہ تھا, اس غصے کو انگریزوں نے بر صغیر کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف جو ہے
وہ اس غصے کا استعمال انہوں نے شروع کیا. چھوٹی سی میں بات کہوں جو میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں اس کو ٹچ کرتا چلوں. جس طرح سندھ کی جو نیشنل موومنٹ تھی، اور ظاہر 70 کے بعد پنجابی سمجھ گئے کہ سائیں جی ایم سید کا نقطہ نظر نظریہ کیا ہے، تو سندھ میں پھر جیسے بر صغیر کو مذہب کے نام پر انہوں نے تقسیم کر کے بر صغیر کی طاقت کو کمزور کیا، اس کو توڑنے کی سازشیں کی، اسی طرح جیسے سندھ میں لسانی گروہوں کو انہوں نے پیدا کیا. آرمی نے، آئی ایس آئی نے، فوج نے، پنجاب نے پیدا کیا تاکہ سندھ کی سیاسی طاقت اور قوت کو کمزور کیا جائے اور سندھیوں کو اردو اور سندھی کے بنیاد پر لڑایا جائے. جو بات ابھی یعنی کچھ دوریاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کچھ ٹائم کے لیے، لیکن اب جو اردو بولنے والے سندھی ہیں اور سندھی بولنے والے سندھی، یہ دونوں سمجھ گئے ہیں کہ سندھ کی جو آزادی ہے وہ مشروط ہے سندھی اور اردو بولنے والے، یعنی جو قومی تکمیل نو جس کو میں کہتا ہوں کہ اردو بولنے والے جدید سندھی سماج اور سندھی قوم کا حصہ ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث، اس پر میں بعد میں بات کروں گا، آتا ہوں پھر اس میں کہ انگریزوں نے جس طرح اس کو کمزور کیا، اس نفرت کو جو انگریزوں کے خلاف تھی، اس نفرت کو ہندو اور مسلمان کے بنیاد پر بر صغیر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا. نتیجے میں یہ میں آتا ہوں کشمیر پر آتا ہوں، دوستوں کے کافی جو ہیں وہ کشمیر کے اس میں ہیں، اسی اس میں آتا ہوں کہ جب تاریخی قوموں کا سیاسی سوال اصل میں جو ہم لوگوں سے غلطی ہوئی کہ میں اس پر بھی بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ بر صغیر کے جو لوگ تھے، جو لیڈرشپ تھی، وہ اس تاریخی کیلیبر کی لیڈرشپ تھی ہی نہیں جو بر صغیر کو آزاد کراتی، کیونکہ اس وقت ایک طرف وہ کانگریس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو انگریزوں کے ساتھ جن کی یاری باشی کا رویہ تھا، دوسری طرف مسلم لیگ کے وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، دلال تھے. یعنی مسلم لیگ نے دلالوں کا کردار ادا کیا، اور جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی انہوں نے انگریزوں کے طرف جو تھا وہ یاری دوستی کا اور بھائی چارے کا ایک حساب رکھا جو غلام کرنے والا. نتیجے میں بر صغیر یعنی تقسیم ہوا، انگریزوں کی سازش، اس وقت کی لیڈرشپ کا وہ کیلیبر کا نہ ہونا. نتیجے میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہندوستان کے یعنی ہندوستان بٹوارے کے بعد ہندوستان کا اقتدار چاہتے تھے، دوسری طرف مسلم لیگ تھی جن کو انگریز پاکستان کے نام پر یعنی کچھ نہ کچھ توڑ کے دینا چاہتے تھے. لیکن دوران اس کے کچھ سیاسی لوگ جو اس وقت یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بڑے پیمانے پر سازش ہو رہی ہے یا مسلمانوں کو حق خود ارادت دیا جا رہا ہے. یعنی میں کلیئر کرتا چلوں کہ اس دوران سائیں جی ایم سید کے حوالے سے کافی یعنی باتیں کہتے ہیں کہ سائیں جی ایم سید نے قرارداد پاس کی اور پاکستان انہوں نے بنایا. یہ تھا جیسے میں نے کہا ایک اوپر سے انگریزوں کی وہ سازش تھی، دوسری طرف کیونکہ وہ اس طرح کی فنامنا تھی کہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ انگریز جاتے جاتے اس پورے خطے کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے. نتیجے میں جس علاقے کے لوگوں کی مسلم پاپولیشن زیادہ تھی انہوں نے مل کر جو یعنی خیال کیا کہ اس وقت کیونکہ انگریز جلد بازی میں جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ سندھو دیش یا سندھ کو کہے کہ آپ الگ ریاست ہو، ملک ہو، میں آپ کی آزادی تسلیم کرتا ہوں، یہ لیں آپ لکھ پڑھ کریں، یہ پنجاب آزاد بن گیا، یہ بنگالی مسلمان، یہ بلوچ، یہ پشتون. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ انگریز جا رہا ہے تو جو پاکستان بن رہا ہے اس پاکستان کو سائیں جی ایم سید نے جب قرارداد پاس کی تھی، اور یہ بات سنیں پورا پاکستان سنیں، سائیں جی ایم سید کی قرارداد والا پاکستان جو تھا اس پاکستان میں بنگالیوں اور سندھیوں کا پاکستان تھا وہ، کیونکہ اس وقت جب قرارداد پاس ہو رہی تھی این اسی ٹائم پر پنجاب کی جو یونینسٹ پارٹی تھی انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. بلوچ ویسے ہی پاکستان کی ساری تحریک میں شامل ہی نہیں تھے. پشتون جو تھے وہ افغان نیشن تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمارا تمہارے ساتھ کیا تعلق، ہم تو افغان ہیں اور یہ ڈیورنٹ لائن کو ختم کرو، ہم افغانستان کا حصہ ہیں. نتیجے میں سائیں جی ایم سید نے جس پاکستان کی جو یہ کہتے ہیں کہ 40 کی قرارداد کے تحت سائیں نے جو قرارداد پاس کی تھی سندھ اسمبلی میں،
اس وقت کا اور اس وقت کی حالات کا جو پاکستان بننا تھا وہ سندھ اسمبلی کی قرارداد والی سندھ اور بنگال تھا. یہ کلیئر رکھیں ذہن میں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آج کا پاکستان اور یہ پاکستان اور یہ پاکستان نہیں. وہ پاکستان جس کی سائیں جی ایم سید نے قرارداد پاس کی تھی اس میں سندھیوں کا اور بنگالیوں کا پاکستان تھا, پنجابیوں کا نہیں تھا. پنجابی بعد میں انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو پلیٹ میں رکھ کے حلوہ ہمیں دے رہے ہیں, تو وہ چپک گئے اس کو. لیکن قرارداد تک جو پاکستان تھا, میں اسی پہ آتا ہوں کہ 40 کی قرارداد. یہ میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر آج یعنی جو ہری سنگھ اور جو کشمیر کی جو قیادت تھی اس ٹائم کی, جو اس کے شہنشاہ تھے, بادشاہ تھے, جو بھی تھا, انہوں نے جب پاکستان کے حملے کے خوف سے, یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ابھی تو پاکستان کی میڈیا یہ بڑے اچھل کے کشمیر کے وہ بڑے بھائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی بات کہ ہری سنگھ کو بھارت کے ساتھ کشمیر کو ملانے کا ریزن کیا تھا. یہ جو 370 کا ابھی رونا پیٹ رہے ہیں, جو 35A کا جو کہہ رہے ہیں, ہری سنگھ ایک اس وقت کی جو اس کی یعنی بادشاہ جو تھا ان کا اپنا راجہ جو تھا کشمیر کا, وہ راجہ بھارت کے ساتھ کیوں ملنا چاہتا تھا اور کیوں ملا؟ کیونکہ پاکستان نے کشمیر کے اوپر حملہ کر دیا تھا. یہ بات کیوں بھول جاتے ہو؟ اور وہ کشمیر جس میں موجودہ آزاد نام نہاد آزاد کشمیر, یہ گلگت اور بلتستان, اور وہ جو جموں اینڈ کشمیر ہے, لداخ ہے, اور وہ علاقہ جو چائنا نے قبضہ کیا, اور 1963 میں 63 کو پاکستان نے اپنے حصے میں جو اس کا کشمیر کا بڑا علاقہ وہ چائنا کو گفٹ کر دیا. تو اب جو یہ رشتہ داریاں اور یہ مذہب اور اسلام اور بھائی چارہ, بابا پاکستان کے پنجابی فوج نے کشمیر کے اوپر جب حملہ کیا تو کشمیری راجہ صرف ہندو تھا نا. کشمیر کی پاپولیشن کا 80-90% جو تھا وہ مسلم تھے. ان سارے مسلم نے اپنے راجہ کی رضامندی کے سمیت مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا, ہمیں ہندوستان کا حصہ بننا ہے. پھر ان کو کچھ خاص مراد دی گئی جس کو 370 کا نام دیا جاتا ہے, 35A کا نام دیا جاتا ہے, اور وہ گزشتہ یعنی 70 سال سے ان کے پاس یہ خصوصی ایک اختیار تھا کشمیریوں کے پاس, جو آج انہوں نے بھارت کی یعنی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے وہ واپس لیا ہے, جس پر پاکستان آگ بگولا ہو رہا ہے. تو یہ بات پورا پاکستان سنے کہ کشمیر پاکستان کے حملے کی وجہ سے ہندوستان کا حصہ بنا, ورنہ کشمیر ایک آزاد ریاست تھی. یعنی اگر اس کو کھل کر سمجھا جائے تو یہ سمجھیں کہ کشمیر کی آزاد جو خود مختار حیثیت تھی وہ پاکستان کے حملے کی وجہ سے ہندوستان میں شامل ہو گئے. نتیجے میں جس کشمیر کو ایک آزاد ریاست ہونا تھا وہ پاکستان کی سفاکیت اور بربریت کی وجہ سے یعنی انڈیا کے جھولی میں چلا گیا. اسی طرح جس طرح 1948 کو پنجابی فوج نے بلوچوں کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے, آج کا وہ نقشہ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہے. بابا وہ جو پاکستان تھا 47 والا, اس کی میں جغرافی بھی بتاتا ہوں اور آئیڈیالوجی بھی بتاتا ہوں, اور پھر آتا ہوں یہ جو 370 کا جو معاملہ ہے. اس سے پہلے آئیڈیالوجی کیا تھی کہ 40 کی قرارداد کے تحت جتنی مسلم اکثریت کی ریاستیں تھیں ان کو جسٹ خود مختار آزاد ریاستوں کی حیثیت میں آزاد ہونا تھا. جو سائی نے قرارداد پاس کی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ جو آج بنا کے موجودہ پاکستان کی شکل دکھاتے ہیں پھر سائی کی قرارداد دکھاتے ہیں, یہ نہیں تھا. یہ تھا کہ 40 کی قرارداد بھی اگر آپ پڑھیں اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں مسلم اکثریت کی ان سب کو آزاد اور خود مختار ریاستوں کی حیثیت میں درجہ دیا جائے گا, اور جس کا دوسرا اسٹیپ جو تھا وہ ان کی مکمل آزادی کا تھا. یہ تھا سائیں جی ایم سید کا وہ فلسفہ, وہ قرارداد. اور یہ جس میں 40 کی قرارداد, آج میں کہتا ہوں پنجابی اگر کوئی باشعور اور باضمیر ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ یہ جو لاہور
یعنی مینار پاکستان میں آج بھی شاید وہ لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹس، جن کو پھر یہ بعد میں، یہ تو بڑے بدماش ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ ٹائپنگ کی جو غلطی ہو گئی، اسٹیٹ کی بجائے اسٹیٹس ہو گیا ہے، لیکن وہ اسٹیٹس تھیں، اور ان میں بھی پنجاب نہیں تھا، ان میں بھی بلوچ نہیں تھے، ان میں بھی پشتون نہیں تھے، پشتون افغان تھے، بلوچ آزاد ہو چکے تھے، اور باقی جو یعنی پاکستان قرارداد والا جو پاکستان تھا وہ بنگال اور سندھیوں کے درمیان تھا۔ لیکن اس کا ابھی میں آتا ہوں، جو یہ پیٹ رہے ہیں، یہ یعنی اتنے منافقین ہیں یہ لوگ، بڑے اس میں اپنے ٹی وی پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا 300 یہ ختم کر کے یعنی کشمیریوں کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بابا پہلی بات، کشمیری ہندوستان کی جھولی میں اس لیے گئے کہ پنجابیوں نے، پنجابی فوج نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، فوج پہنچ گئی تھی سری نگر اور ان کے علاقوں میں، قتل عام ہوا تھا، اور وہاں کی مسلم پاپولیشن نے پنجابی فوجیوں کو مارا تھا۔ یہ جو جہاد کے نام پر یہ انہوں نے، اور اسلام کے نام پر جو یہ فوج سول کپڑے پہن کر وہاں گئی تھی، ان کو یعنی کشمیری مسلمان پاپولیشن نے، ہندوستان کی فوج سے زیادہ ان کو کشمیری مسلمان پاپولیشن نے موچڑے مارے تھے، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ لیکن آج 70 سال کے بعد وہ جو 370 والا خصوصی جو ان کی حیثیت تھی، ان کو جو انہوں نے واپس لیا ہے بھارت کی پارلیمنٹ نے، تو سب سے بڑی تکلیف پاکستان کو، ابھی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی میڈیا اور ریٹائر ان کے فوجی جرنیل اور فوجی آفیسرز اور ان کے صحافی، یہ سارے ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ یار یہ ظلم ہو گیا، ان کی خصوصی حیثیت 370۔ میں پاکستان کے باشعور لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ بھارت نے باوجود اس کے ختم کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کو چھوڑ دو، لیکن 70 سال تک وہ 370 جو ان کی خصوصی جو ان کو اختیارات تھے، وہ 70 سال تک کشمیریوں کے پاس تھے۔ لیکن تم لوگوں نے 40 کی قرارداد کو پاکستان بننے یعنی 47 میں بنتا ہے، جس وجہ سے بنتا ہے، جس قرارداد کی وجہ سے بنتا ہے، جس نقطہ نظر کی وجہ سے بنتا ہے، جس حکمت عملی کی وجہ سے، جس کو 40 کی قرارداد کہتے ہیں، اس کو تو پہلے دن سے ٹھڈا مار کے تم لوگوں نے ختم کر دیا تھا۔ اور سندھ کی اس وقت جو تم رو رہے ہو کشمیر کا، سندھ کی جو پاپولیشن ہے وہ تمہارے، کیونکہ 40 کی قرارداد میں جو ریاستیں تھیں وہ خود مختار تھیں، وہ اپنے سیاسی فیصلوں میں، معاشی فیصلوں میں، اپنے اسٹرکچر میں، ایون اپنا جھنڈا اور آرمی رکھ سکتی تھیں۔ اس حد تک اس 40 کی قرارداد میں جو تھی وہ تم لوگوں نے ختم کی۔ موجودہ سندھ کے اندر، سندھ کی جو ڈیموگرافی ہے، تمہارے پاکستان کے وجہ سے، پنجابی سازشوں کی وجہ سے سندھ کی ڈیموگرافی آج یہ ہے کہ 48 اور 52% لوگ سندھ میں رہتے ہیں۔ یعنی سندھی جو ہم لوگ ہیں وہ 52% ہیں، اور 48% جو ہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو تم لوگوں نے رہایا ہے پاکستان کے نام پر۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو سندھ میں کوئی ایک غیر ملکی اور دوسرے صوبوں کا ایک بھی بندہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صرف سندھ کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، کیونکہ تم نے 40 کی قرارداد کو ٹھڈا مار کر، یعنی ملک بننے سے 7 سال پہلے ہی تم لوگوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو پھر یہ 360 جو انہوں نے 70 جو ختم کیا، اس پہ رونا کیوں رو رہے ہو؟ یہ منافقت کیوں کر رہے ہو؟ اور دوسری بات کہ کشمیر کے دوستوں کو میں کہتا ہوں، جتنے بھی محمودہ مفتی ہیں اور علی گیلانی سائی ہیں اور جتنے بھی ان کی کشمیری لیڈرشپ ہے، بابا آپ لوگ ایک بات ذہن نشین کریں کہ پنجاب کو، پنجابی فوج کو، پنجابیوں کو، ان پاکستانیوں کو کشمیری لوگ نہیں، کشمیر کی زمین چاہیے۔ جس طرح بنگال میں جب آپریشن انہوں نے کیا اور 30 لاکھ بنگالیوں کو شہید کیا، اس وقت بھی ان کے فوجی جرنیل تھے، یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں بنگالی نہیں، بنگال چاہیے۔ تو پھر آپ اس خوش فہمی میں کیوں ہو کہ یہ کشمیر کو کشمیریوں سمیت چاہتے ہیں؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا، اگر یہ کشمیریوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے، اگر یہ کشمیر اور کشمیریوں دونوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے، تو آزاد کشمیر کے نام پر اتنا سا جو ٹکڑا ہے، اس میں یعنی 6 گنا زیادہ یعنی گلگت اور بلتستان کا جو ایریا ہے، جو خود کشمیر ہے،
وہ ایریا انہوں نے الگ اس کو صوبے کی حیثیت دی. یہ جو آج جو ہندوستان نے کیا ہے یہ پاکستان پہلے کر چکا ہے. آزاد کشمیر جو نام نہاد اس کا ٹکڑا الگ رکھا ہوا ہے اور گلگت بلتستان کو الگ جو صوبے کی حیثیت دے رہے ہیں. اور 63 میں جو علاقہ چین کو دے دیا, بندر بانٹ جو چین کے ساتھ انہوں نے کی وہ الگ کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کشمیر کے لوگوں سے اور کشمیر کے وطن سے سنسیئر نہیں ہے. ان کو ٹیریٹری چاہیے, کیونکہ کشمیر کے یعنی اس علاقے میں جو یعنی برفانی جو گلیشیئر وغیرہ ہیں, پانی کا جو ایسا سمجھے کہ وہ نلکا لگا ہوا ہے وہاں پر, یہ صرف ان کو وہ زمین چاہیے, ان کو کشمیری لوگ نہیں چاہیے. ان کا رونا یہ دھوکہ ہے. اور یہ 370 کی جو 70 سال کے بعد انہوں نے اگر واپس لی ہے یہ, لیکن انہوں نے تو 40 کی قرارداد کو پہلے دن سے ہی ٹھڈا مار کے ختم کر دیا. اور قوموں کو جبرن ایک بڑی مصیبت میں ہم لوگ آگ میں جل رہے ہیں. سندھی آگ میں ہم لوگ جل رہے ہیں. ہمارا وجود خطرے میں ہے, ہمارا وطنی تشخص خطرے میں ہے. ہمارے وسائل, ہماری سیاست, ہماری تہذیب, ہماری تاریخ سب کے اوپر پنجابی چڑھ کر ہمارے گلے میں سے انہوں نے پکڑ کر ہمارا سانس نکال رہے ہیں. اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ مذہبی بھائی ہو, ہمارے مسلمان ہو. اگر ان کو مذہب سے اور مسلمان ہونے سے ذرا سی بھی دلچسپی ہوتی تو یہ بنگالیوں کا قتل عام نہ کرتے. میری باتیں سخت ہیں, میری باتیں یعنی کڑوی ہیں, لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ پنجاب کو بنگال کی زمین چاہیے تھی, بنگالی عوام نہیں چاہیے تھا. اور آج بھی جو رونا رو رہے ہیں اس میں کشمیر کی زمین ان کو چاہیے, کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے ان کو. اور میں کل بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ کشمیر کی قومی, پہلی بات کشمیری ایک نیشن ہے, سیکولر قوم ہے کشمیر. کشمیر کی قومی تحریک کو, سیاسی تحریک کو, سیکولر تحریک کو پنجابی فوج نے, ISI نے سازش کے تحت مذہب کا رنگ دے کر ان کو مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اس زمرے میں داخل کر دیا. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چیچنیا کی جو تحریک تھی, سیاسی تحریک تھی, قومی تحریک, اس کو جب مذہب کا اور خصوصاً اسلام کا اس کو رنگ دیا گیا تو وہ دہشت گردی بن گئی اور چیچنیا کی قومی تحریک کا وجود ہی ختم ہو گیا. فلسطین کی قومی تحریک جو یاسر عرفات تک ایز اے نیشن ایک قومی تحریک تھی, اس کے بعد اس کے اندر سازش کر کے مذہبی گروہوں کو جو انہوں نے قیادت ان کے حوالے کی, نتیجے میں فلسطین کا قومی کیس مذہبی بن گیا. اور اسلامی جب سے وہ بن گیا تو وہ مذہبی دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا اور ان کی پوری قومی تحریک اور جدوجہد جو وہ تین وال ہو گئی. اسی طرح ISI نے, پنجابی فوج نے ایک سازش کے تحت کشمیر کی سیاسی تحریک کو مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا. اس لیے مجھے جو باتیں کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے. مذہب کے نام پر بابا یہ ایک دھوکہ ہے, فریب ہے. اور جب تک یہ پاکستان کی ریاست رہے گی, یہ فاشسٹ ریاست رہے گی, یہ یعنی دہشت گرد ریاست رہے گی, پوری دنیا مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خطرے کو فیس کرے گی. اس لیے آج کا ہمارے یعنی خطے کا جو بنیادی سوال یہ ہے کہ تاریخی قوموں کے سیاسی مسائل کو, سیاسی سوال کو حل کیا جائے. پاکستان کے اندر سندھی, بلوچ, پشتون, ہم پنجاب کے جبری قبضے اور غلامی کا شکار ہیں. ہمارے وسائل پنجاب لوٹ رہا ہے, ہم سیاسی جبر کا شکار ہیں پنجاب کے. ہمارا سمندر پنجاب کے حوالے, ہماری زرعی زمینیں پنجاب ہڑپ کر کے لے گیا ہے. سندھ کو پنجاب نے سومناتھ کا مندر سمجھا ہوا ہے. روزانہ ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے, روزانہ ہماری معاشی پھرلٹ اور استحصال ہوتا ہے. اور سندھ کے وسائل کو, کوئلہ, گیس, تیل, اس کو یعنی پنجاب نے اپنے لیے مال غنیمت سمجھا ہوا ہے. کیونکہ پاکستان کے جبری قبضے میں, پاکستان کے نام پر, دو قومی دھوکے اور فریب کے نام پر سندھیوں کو, بلوچوں کو, پشتونوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اور ہم
ویسے ہی غلامی کی اس میں ذلت میں اس آگ میں جل رہے ہیں، اور یہ کشمیر کشمیر کہہ کے کشمیریوں کے لیے نہیں، صرف کشمیر کی زمین ان کو چاہیے۔ سو میں کہتا ہوں پاکستان کی جو میڈیا ہے، دانشور ہے، کہ یہ 370 جو انہوں نے ختم کیا، اب یہ غلط اور صحیح کا میں اس میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن تم لوگوں کو کیا یہ بات تم اپنے میڈیا پر کہو گے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے وہ 70 سال کے بعد کیا ہے؟ پاکستان نے 40 کی قرارداد کو ٹھڈا مارا، اور وہ ملک بننے سے پہلے ہی ٹھڈا مار دیا تھا۔ اور وہ قرارداد جو سندھ اسمبلی میں لائی گئی تھی، میں پھر دہراتا ہوں، وہ اس پاکستان میں نہ بلوچ اس کا حصہ تھے، نہ پشتون اس کا حصہ تھے، نہ پنجابی اس کا حصہ تھے، لیکن اس قرارداد کے جو سائن نے پیش کی تھی، اس کے بعد یہ تھا کہ جتنے بھی قومیں ہیں پہلے مرحلے میں ان کو ریاستوں کو نیم خود مختار اور نیم آزاد حیثیت میں آزاد کرنا تھا۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا اسٹیپ تھا وہ ان کی تاریخی قومی یعنی وطنی جو بحالی تھی، آزادی تھی، وہ ہونی تھی۔ سائن جیمس کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس لیے آج جو کچھ یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اس پر جو یہ پنجابی فوج اور پنجاب کے جو لوگ ہیں، دانشور یہ رو رہے ہیں، یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ پنجابی فوج پاکستان کے اندر مورلی اب پنجابی فوج بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ پنجاب کے فوج کو اس وقت موجودہ پاکستان میں سندھی، بلوچ، پشتون اور خود پنجابی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سفاک اور قاتل اور رہزن فوج ہے، جو سیاستدانوں کے خلاف رہزنی کر رہی ہے، جو تاریخی قوموں کے خلاف رہزنی کر رہی ہے، فاشزم کر رہی ہے، بربریت کر رہی ہے، زندہ جلا رہی ہے سیاسی کارکنوں کو۔ سندھ میں، بلوچستان میں اجتماعی قبریں یہ دریافت ہو رہی ہیں، پشتونوں کے شہروں اور بازاروں کو بمباری سے مسمار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی پنجابی فوج اخلاقی طور پر مورلی ڈیمیج ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے اس ڈیمیج کو، اپنے اس تباہی سے بچنے کے لیے ہندوستان کے خلاف، ہندوستان کی سرحد پر یا کشمیر کے اندر کسی دہشت گردی کی مداخلت کے ذریعے ان لوگوں کا جو دھیان اور توجہ اور نفرت جو پنجابی فوج کے خلاف ہے، اس کو یہ کنورٹ کرنے کی سازش کریں گے۔ سو اس سے خبردار ہونا ہے ہمیں۔ ہم لوگ اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں، پاکستان کی غلامی سے ہمیں غلامی سے نفرت ہے، پاکستان سے نفرت ہے، پنجاب کے قبضے سے نفرت ہے، پنجابی جارحیت، سفاکیت اور سیاسی معاشی جو دہشت گردی ہے سندھ کے خلاف، بلوچوں کے خلاف، پشتونوں کے خلاف، ہمیں اس سے نفرت ہے اور ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اس لیے کشمیر کے جو نوجوان اور سیاسی قیادت ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ پہلے ہی پاکستان کے نام پر ایک دوزخ ہے، پاکستان خنزیر ہے، اس کو کلمہ پڑھا کر خنزیر کو حلال مت کرو۔ ہم اس دوزخ میں، پاکستان نام کی دوزخ میں سندھی، بلوچ، پشتون جل رہے ہیں، اور تم کشمیری اپنے آپ کو سنبھالو اور اس سے دور رہو، پنجاب کی سازشوں سے، پنجاب کی ISI کی اور فوج کی سازشوں سے، جنہوں نے آپ لوگوں کی سیاسی اور قومی تحریک کو مذہبی دہشت گردی کی تحریک بنا دیا ہے۔ اس سے نکلو۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔ جیے سندھو دیش اور جیے دنیا کی ساری مظلوم قومیں۔